وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور اس میں 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ یہ ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ حوامیم سبعہ میں سے یہ تیسری صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو عنوان ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہو کہ قرآن کی تبلیغ کے ذرائع یا تبلیغ قرآن کے ذرائع۔ حامیم عین سین قاف یہ 2 آیات کریمہ ہیں اور دونوں آیات کریمہ حروف مقطعات پر مشتمل ہیں جن کے متعلق عقیدہ اور ایمان یہ ہے واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، یعنی کہ وحی کس سے آغاز ہو رہا ہے؟ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ محبوب آپ کی طرف اللہ غالب اور دانا عزیز حکیم کی طرف سے اسی طرح وہی آ رہی ہے جس طرح اس کی طرف سے آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وہی آتی رہی۔ دیکھیے جی، توجہ کیجیے، دنیا میں اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں کو بھیجا، 350 کے قریب رسولوں کو بھیجا۔ یہ رسول اللہ کی طرف سے ایسے فرستادہ نبی تھے جن کو اللہ نے صحیفوں سے یا کتابوں سے نوازا۔ یہ صحیفے اور کتابیں جو ان نبیوں کو عطا ہوئیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ ان میں 4 بڑی کتابیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ اور ان کتابوں کے علاوہ ان نبیوں کے پاس جن کی طرف یہ کتابیں بھیجی گئیں، جن رسولوں کی طرف صحیفے بھیجے گئے یا جن نبیوں کی طرف اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اس بھیجنے والے عمل کو، بھیجے جانے والے عمل کو، اس پیغام کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی اللہ کی اس دھرتی پر ذرائع علم میں سے سب سے مضبوط ترین، محکم ترین اور یقینی ذریعہ ہے۔ کوئی دنیا کا علم، کوئی دنیا کا فن اس طرح یقینی نہیں جس طرح کہ وحی الہی کا علم۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت وحی سے نوازا ہے، اپنی نعمت وحی سے نوازا ہے۔ جس طرح ہر نبی کو اللہ ذوالجلال نے نعمت معجزہ سے نوازا، ایسے ہی ہر نبی کو نعمت وحی سے بھی نوازا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے بعض نبی وہ ہوئے ہیں جن کی طرف اللہ نے ایک وحی بھیجی، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے 2-3 دفعہ پیغمبر اپنا فرشتہ ان کے پاس بھیجا وحی دے کر کے۔ بعض وہ پیغمبر ہیں جن کے پاس وحی والا فرشتہ یعنی جبرائیل امین 4 دفعہ ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس 6 دفعہ ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کے پاس درجنوں دفعہ ہے، بعض وہ ہیں جن کے پاس سینکڑوں دفعہ ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کی آمد درجنوں میں یا سینکڑوں میں نہیں ہے۔ 23 سال تک مسلسل چند روز کے انقطاع کے علاوہ وحی الہی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں کئی بار جبرائیل امین حاضر ہوئے، کبھی سوالی کے انداز میں، سائل کے انداز میں، کبھی پیغام رساں کی صورت میں، کبھی انسانی صورت میں، تو کبھی اپنی اصلی حالت میں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی الہی لانے والے فرشتے یعنی جبرائیل امین کی آمد علماء نے لکھی ہے 40,000 بار ہوئی ہے، جو کائنات میں کبھی کسی رسول کے لیے اتنی بار نہیں ہوئی۔ اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے افضل عطا کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔
تشریح طلب بات نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. عالی رتبہ اور گرامی قدر, یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ آ رہا ہے. زمین سے آسمان بلند ہے, اور اتنا بلند ہے کہ انسان وہاں تک جغرافیائی اعتبار سے, اپنے پیمانوں کے اعتبار سے آج تک پیمائش بتا نہیں سکا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے کتنا, پیمائش نہیں بتا سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ العلی, وہ عالی مرتبہ ہے. جیسے اس کی مخلوق آسمان زمین سے بہت بلند, ایسے ہی وہ مخلوق سے بہت بلند ہے. العظیم, جیسے آسمان زمین سے بہت بڑا, پھر اس جیسے 6 اور. زمین تو کیا, زمین سے ملحقہ جو پانی ہے 3 حصے یا 7 حصے, جیسا کہ مختلف اقوال ہیں. جتنا بھی یہ پانی ہے, اس تمام تر پانی اور زمین اور آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں, ان سب سے آسمان بڑا ہے. عظیم, سب سے آسمان بڑا ہے. اور اس بڑے آسمان کا رب کون ہے؟ العظیم. تو وہ العلی العظیم. تکاد السماوات, یہ میں نے 2 لفظوں کی تھوڑی سی جھلک اس لیے دکھائی کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کے آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہے نا, کسی بھی آیت کے آخر میں, ان صفات کا اس آیت کے الفاظ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. العلی العظیم, تکاد السماوات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اسی کی ہے. تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, اور جو لوگ زمین میں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ تمہید ہے. یہ کیا ہے؟ تمہید ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, اور فرشتے تو اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں. یہ 2 باتیں کہی گئی, یہ تمہیدن کی گئی. تمہید کس بات کی ہے؟ آگے دیکھیے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل, اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں, یعنی اللہ کی نگاہ علم میں. وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. آپ ان پر نگہبان, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ان کے لیے مسئول نہیں ہیں. آپ ان کے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھو گی کہ انہوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا, انہوں نے بتوں کی پوجا کیوں کی, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پوجا کیوں کیا. آپ سے نہیں پوچھو گی. آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ, آپ کا کام ہے پہنچانا. آپ پہنچا رہے ہیں, آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, بس. اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے وہ جو پچھلی آیت میں 2 تمہیدی باتیں کی نا, ان کے نتیجے کے طور پر یہاں پر بات کی ہے. کس وجہ سے آسمان پھٹ جائے, اور کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جن کے عمل اور کردار کو دیکھ کر کے فرشتے اللہ کے سامنے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. یہ سمجھیے. پہلی بات, آسمان کے پھٹنے کا ذکر اس بنیاد پہ کیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرتے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سورہ مریم میں بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہاں پر بھی آیا کہ تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ اس لیے کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ غیر کو پوجنا اور اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا, یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اتنے بڑے جرائم ہیں کہ ان جرائم کی نحوست اور ان جرائم کی بڑائی اتنی ہے کہ اگر اللہ کا غضب ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں پڑ جائیں. اب جو دوسری بات کی تمہیدی, وہ کیا تھی؟ فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. یہ جو تسبیح و تحمید ہے, اس تسبیح اور تحمید کو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے غیر کی پوجا کرتے ہیں, وہ اس بات اور اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ ان کی تسبیح اور تقدیس کرنے سے, ان کی زبان سے رب کی کبریائی کے الفاظ نکلنے سے کہ اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں, اللہ کو ان کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم مجبور ہو, تم مقہور ہو, تم مجبور ہو, تم فقیر ہو, اللہ فقیر نہیں, اللہ تو غنی ہے, اللہ تو بے نیاز. چلیے اب اگلی بات, وما انت علیہم بوکیل. اللہ پاک نے اپنے رسول کا منصب بھی بیان کر دیا کہ رسول کا منصب مسئولیت کا نہیں ہے. نبیوں کو اللہ نے جو وصف عطا فرمایا ہے وہ اول تا آخر معصومیت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے ان کو معصوم رکھا, معصوم ہی رہے اور معصومیت والا عمل کرتے رہے. ان کے اعمال میں کبھی کوئی کوتاہی اور کمی نہ ہوئی, نہ ہونے کا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے. جو تصور کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا, لیکن ان کی ذاتی ذمہ داری کے حوالے سے نہیں, ان کے امتیوں کے حوالے سے کہ آپ نے جو اپنا فریضہ انجام دیا, اس فریضہ کی سر انجامی کے نتیجے میں آپ کے امتیوں نے آپ کو کیا جواب دیا.
اور امتیوں سے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سوال ہوگا، تم بتاؤ تمہارے ذمہ یہ کام لگائے گئے، تم نے کیے کہ نہیں کیے؟ اب فرق سمجھ آ گیا نبی کا اور غیر نبی کا، یہ بھی فرق سمجھ آ گیا. چلیے وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے مسئول نہیں ہیں. آگے وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور اسی طرح آپ کے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ آپ بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھا دیں. کیا معنی؟ ان کی ہدایت کا سامان کریں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کوئی شک نہیں خوف دلاتے رہیے. لا ریب فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، اس روز ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں جہنم میں. توجہ کیجیے، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ابلاغ کا ذریعہ بتلایا ہے. اب توجہ کیجیے، ابلاغ قرآن، تبلیغ قرآن کا جو ذریعہ ہے وہ ایک نہیں، ایک سے زائد ہے. آپ پر عربی زبان میں قرآن اتارا، یہ قرآن کی تبلیغ کا پہلا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا جو زبان اس کے اولین مخاطبین کی ہے، اس لیے یہ قرآن کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے. یعنی یہ زبان، عربی زبان قرآن کی تبلیغ کا ایک ذریعہ. نمبر 2، رسول عربی، یہ رسول عربی رسول ہیں، تو رسول کا عربی ہونا یہ دوسرا ذریعہ ہے قرآن کی تبلیغ کا، تاکہ لوگوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب تیسرا ذریعہ سمجھیں. تیسرا ذریعہ اللہ پاک فرماتے ہیں لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی بنیاد کو، سب سے بڑے گاؤں کو، سب سے بڑے گاؤں. اب یہ ام القری کون ہے؟ ام القری وہ جگہ ہے جس کو اللہ پاک نے پانی کے اوپر جو پہلا بلبلا اٹھایا اور اس بلبلے کو جب پھاڑا تو خشکی پیدا ہوئی. وہ جو خشک جگہ تھی اس خشک جگہ کو ام القری کہا جاتا ہے. وہ خشک جگہ کون سی ہے؟ وہ خشک جگہ آج بھی پوری سرزمین کی بنیاد مرکزی نقطہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ یہی وہ جگہ ہے جو ام القری ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو عربی زبان میں قرآن دیا، آپ خود عربی زبان کے ماہر ہیں یا عربی زبان والے ہیں آپ، لہٰذا آپ اس دنیا کے مرکزی نقطے والی جگہ کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کو آپ ڈرائیے، ان کو آپ ڈرائیے. تو گویا تبلیغ دین کا تیسرا ذریعہ، تبلیغ قرآن کا تیسرا ذریعہ بستی ام القری ہے. بستی ام القری ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو سنیے، قرآن مجید نے اس بستی کو تمام اطراف و اکناف کے لیے مرکز بنایا. رسول اللہ کو اس مرکز میں مبعوث فرمایا اور مرکز میں مبعوث فرما کر کے یہ فرمایا کہ آپ اس بستی والوں کو بھی ڈرائیں اور اس بستی کے ارد گرد لوگوں کو بھی ڈرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی کے لوگوں میں اولین خطاب فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اعلان آپ نے فرمایا. اس اعلان کے بعد جو آپ نے اجتماعی طور، یہ پہلا اجتماعی اعلان تھا اور آخری اجتماعی اعلان کیا تھا پتہ ہے؟ آخری اجتماعی اعلان یہ تھا بلغوا عنی ولو آیہ. پہلے اجتماع میں فرمایا میری بات مانو، پھر آخری اجتماع میں فرمایا کہ جو مان چکے وہ پھیلاؤ. نقطہ سمجھ میں؟ پہلے اجتماع میں فرمایا کہ تم مانو، آخری اجتماع میں فرمایا کہ پوری دنیا کو منواؤ. پہلے اجتماع میں فرمایا کہ تم سیکھو، آخری اجتماع میں فرمایا کہ پوری دنیا کو سکھاؤ. پہلے فرمایا کہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، آخری میں فرمایا تم دنیا کو پہنچاؤ. لتنذر ام القری ومن حولها، یہ بستی ہے ام القری. اللہ نے اس کو تبلیغ قرآن کا ذریعہ بنایا. یہیں سے اٹھنے والے عبداللہ ابن مسعود، یہیں سے اٹھنے والے عبداللہ ابن عمر، یہیں سے اٹھنے والے عبداللہ ابن عباس قرآن کے سب سے بڑے مفسر، قرآن کے سب سے بڑے سمجھنے والے اور قرآن کے سب سے زیادہ عمل کرنے والے، یہ تین عبداللہ جن کو عباد اللہ الثلاثہ کہتے ہیں، یہ تینوں کا تعلق مکہ مکرمہ سے. وہ شخص جس نے 11 لاکھ مربع میل تک اسلام کا نظام نافذ کیا، اس ابو بکر کا تعلق بھی مکہ سے. جس عمر نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی نظام نافذ کیا، اس عمر کا تعلق بھی سرزمین مکہ سے.
تیسرے حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی نظام نافذ کیا، ان کا تعلق بھی سرزمین مکہ سے۔ چوتھے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن نے بھی اس عمل کو اسی طرح 6 ماہ تک قائم رکھا، اور پھر 6 نمبر پہ جو خلیفہ آئے ان کا نام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، ان کا تعلق بھی مکہ مکرمہ سے۔ ابتدائی 6 صحابی، 6 کے 6 خلیفہ اور 6 کے 6 کا تعلق کس سے؟ سرزمین مکہ سے۔ گویا اگر آپ خلافت کی بات کریں، آپ امارت کی بات کریں، تو ان امیروں کا، ان خلفاء کا تعلق بھی کس سے؟ سرزمین مکہ سے۔ اور جن فقہاء کا آپ تذکرہ کریں گے، جن علماء کا آپ تذکرہ کریں گے، جن محدثین کا آپ ذکر کریں گے، ان تمام حضرات کا تعلق بھی کس سے؟ مکہ مکرمہ سے۔ لتنذر ام القری، محبوب آپ ام القری کو ڈرائیے، یعنی ام القری کے رہنے والوں کو آپ ڈرائیے، اور یہ چند نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت پوری دنیا پر آپ کے دین کو پہنچائے گی۔ 3 ذرائع تبلیغ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ چوتھا ذریعہ تبلیغ وہ ہے انتخاب جماعت، انتخاب افراد۔ اللہ نے اس قرآن کی تبلیغ کے لیے افراد کو بھی اللہ نے چنا، اللہ ہی نے چنا، اور وہ افراد 2 مقدس، 2 پاکیزہ جماعتوں کا مجموعہ ہیں۔ ایک جماعت کا نام مہاجرین، دوسری جماعت کا نام انصار۔ ان دونوں کے باہمی اشتراک کے نتیجے میں اللہ نے رہی صحیح علمی، عملی، فکری، تربیتی جو تبلیغ دین کی ایک جدوجہد تھی وہ ان کے ذریعے سے کروائی، تو قرآن کی تبلیغ ہو گئی ان افراد سے جن افراد کو اللہ نے چنا تھا۔ یہ میں نہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میری جماعت صحابہ کرام کو چنا۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میرا راستہ ہے وہ راستہ وہی میرا راستہ سمجھا جائے گا جو جس راستے پر میری جماعت صحابہ کرام مہاجرین و انصار چل رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے کون ہے؟ اللہ کافی ہے۔ یہ آسمان سے رحمت نازل کرنے کے اعتبار سے، آسمان سے مدد نازل کرنے کے اعتبار سے حسبک اللہ، اللہ کافی ہے۔ اوپر سے عطا، فضل اور بخشش کے اعتبار سے اللہ کافی ہیں، راہیں ہموار کرنے کے اعتبار سے اللہ کافی ہیں، راہیں آسان کرنے کے اعتبار سے اللہ کافی ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، زمین پر اسباب کے درجے میں، ذریعے کے درجے میں، ان راستوں کے لیے کارآمد ہونے کے درجے میں، مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے، اپنے اوقات کو صرف کرنے کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے اعتبار سے، آپ کے ارد گرد پروانے بننے کے اعتبار سے، آپ پر جان نچھاور کرنے کے اعتبار سے، آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جان نچھاور کرنے کے اعتبار سے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب آپ کی جماعت صحابہ کرام آپ کے لیے کافی۔ فرمایا کہ یہ جو معیار ایمان ہیں، جن کے لیے فائزون، راشدون، مفلحون کے تمغے ہیں، جن کے لیے هم المؤمنون حقا کا اعزاز ہے، جن کے لیے سرٹیفکیٹ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ جو افراد ہیں نا، ان افراد کو اللہ رب العزت نے قرآن کا عامل ہونے کی وجہ سے عجیب ٹائٹل دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ رسول اللہ جن پر قرآن اترا، قرآن کتاب اللہ، اور جنہوں نے مانا وہ حزب، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کی۔ دیکھیے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اب اس تبلیغ قرآن کے نتیجے میں ایک فریق جنت میں جائے گا، دوسرا فریق جہنم میں جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام صفت نبوت کے لیے اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اسی طرح جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر بطور سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ انتخاب انبیاء کا بھی اللہ نے کیا، انتخاب جماعت صحابہ کا بھی اللہ نے کیا۔ یہی بات اس آخری فقرے میں ہمیں کھل کر کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یہ جو تبلیغ قرآن کے لیے انتخاب ہے اللہ کی طرف سے، اس انتخاب کے بعد ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس انتخاب کی بنیاد پر جنت میں، اور دوسرا گروہ وہ جو اپنی غلط سرشت کی وجہ سے اس انتخاب کا حصہ نہیں بن سکا تو وہ جہنم ہے۔ اب اگلی آیت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں
روحانی ترقی کے لیے، اللہ کے ہاں جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے ہاں کامیاب بننے کے لیے جبر نہیں ہے. بس یہ آیت کریمہ میں سمجھایا گیا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے ہدایت کے ذریعے کو اپنانا ہے، قرآن کی ہدایت کو قبول کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے لیے کرنا ہے. جنہوں نے انکار کرنا ہے تو اپنا نقصان کرنا ہے. اللہ خود جبرن کسی کو ہدایت نہیں دیتے، جبرن کسی کو کافر نہیں بناتے. اگر جبر کی بات ہوتی تو اللہ جبرن سب ہی کو ایک ہی جماعت بناتے، ایک ہی فرقہ بناتے، ایک ہی گروہ بناتے، ایک ہی مسلک بناتے، ایک ہی طبقہ بناتے. لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان کے خلاف ہے، آزمائش کے خلاف ہے. اور یہی وہ آزمائش ہے جس کی بنیاد پر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر پہلے بتا دیا گیا. اس آزمائش میں کامیاب جنت میں اور ناکام کہاں گئے؟ جنت میں. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہوا کہ انسان اپنی جبلت کا اختیار کرتا ہے. دیکھیے انسان کے اندر اللہ پاک نے دو قسم کی صفات رکھی ہیں، ایک صفت بہیمیت اور دوسری صفت ملکوتیت. یعنی ایک فرشتوں والی صفات اور ایک جانوروں اور درندوں والی صفات. دونوں صفات اللہ نے اس انسان میں رکھی ہیں. اب اگر اس انسان کی صفت ملکوتیت غالب آ جائے اور بہیمیت مغلوب ہو جائے تو یہ جنتی ہے. اور اگر اس میں صفت بہیمیت یعنی جانوروں والی صفت وہ فرشتوں والی صفت پر غالب آ جائے تو یہ جہنمی ہے. بس اتنی سی بات. اللہ نے صفات دونوں دی، اس لیے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بس جس کا دل چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ ایمان سے انکار کرتا ہے. یہ جو قبولیت اور عدم قبولیت کی جو صفت ہے یہ اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہے. اسی لیے فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو ناشکرہ بندہ بنے. اس لیے یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ توفیق نہیں دیتے نماز کی، اللہ توفیق نہیں دیتے فلاں کی. اللہ توفیق دیتے ہیں ہر چیز کی، ہر انسان کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے. بس اس توفیق کو قبول کرنا نہ کرنا بندے کا کام ہے. توفیق کیا ہے؟ اسباب مہیا کرنا. نماز کے لیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اللہ نے توفیق دی ہے. اس کے کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، اس کی ٹانگیں سلامت ہیں، اس کی عقل، اس کا دماغ کام کرتا ہے، وہ ساری دنیا کی مصروفیات اختیار کر لیتا ہے. تو نماز کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز کی اس توفیق کو اس نے قبول نہیں کیا. پیسے گننے کی توفیق کو قبول کیا، کاروبار کرنے کی توفیق کو قبول کیا، ہاں جی معاملات کرنے کی توفیق کو قبول کیا، سفر کرنے کی توفیق کو قبول کیا، مسجد کی طرف آنے کی توفیق کو قبول اس نے نہیں کیا. اللہ نے تو توفیق دی ہے. توفیق پانا اسباب کا مہیا کرنا. میں ولاکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں. یہ اس کے لیے جس نے اپنے رب کی توفیق کو قبول کر لیا. اب جب قبول کر لیا نا پھر اللہ فرماتے ہیں جس نے قبول کیا پھر اللہ کی مرضی ہے اللہ اس کو کس انداز میں قبول کرتے ہیں. اس نے ہدایت کو قبول کیا، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں کس انداز میں قبول کرتے ہیں. یہ ہے ولاکن یدخل من یشاء فی رحمتہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوں میں سے اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتے ہیں کسی کو کافر بنا دیتے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ظالم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور جانوں پر ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ ظالموں کو کوئی مددگار مہیا نہیں کرے گا. ام اتخذوا من دونه اولیاء، فرمایا کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنا لیے ہیں. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا. کیا مطلب؟ انسانی مزاج اور انسانی معاملات اور اختلافات کا فیصلہ بالآخر کرنا کس نے؟ یہ ہے وہ قیامت کا تصور. قیامت کا تصور یہی چیز ہے کہ کوئی ایک ذات، کوئی ایک اتھارٹی، کوئی ایک عدالت پر براجماع شخصیت، ذات، ہستی وہ ایسی ہو کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرے اچھا کون تھا برا کون تھا. یہ جھگڑ رہے تھے دنیا میں، اس جھگڑے کا کوئی فیصلہ تو ہونا، اور فیصلہ اس جھگڑے کا تقاضا یہ ہے کہ جھگڑے کا فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ فیصلہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. دنیا میں ممکن ہے یہ ایک ایسے جہاں میں جہاں پر صرف والامر یومئذ للہ، جہاں فیصلہ ایک کا چلتا ہو. الا للہ الحکم، وہاں فیصلہ صرف ایک کا چلتا ہو. ان الحکم الا للہ، ایک کا فیصلہ چلتا ہو، ایک عدالت ہو، ایک قانون ہو، ایک ضابطہ ہو، اور وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. بس یہ تقاضا ہے، یہ وہ قیامت ہونی چاہیے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ کہلوایا کہ یہی تو میرا رب ہے. کون؟
جو اختلاف میں فیصلہ کرنے والا ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، یہی تو میرا فیصلہ رب ہے، وہی کارساز ہے، وہی نصیر ہے، لہذا علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس جملے میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے تسلی بھی ارشاد فرمائی اور ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیے تبلیغ قرآن کا ایک بڑا ذریعہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ جس آدمی کا جتنا رب پہ بھروسہ ہوگا وہ آدمی اتنا ہی قرآن کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جس آدمی کا رب پہ بھروسہ نہیں وہ قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور تبلیغ قرآن کا چھٹا ذریعہ انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، وہ ایسی ہو کہ اس میں ہر لمحہ ہر لحظہ اس کے اوپر خوف خدا طاری رہے، وہ الیہ انیب۔ بزرگی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نماز پڑھنا، دیر تک قرآن کی تلاوت کرنا، بڑی سی تصویر لے کر کے اس کو پھیرنا، یہ بزرگی نہیں ہے۔ ہاں بزرگی کے آثار آپ کہہ سکتے ہیں، بزرگوں کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، بزرگی اصل میں ہے کیا؟ بزرگی یہ ہے کہ دل خوف خدا سے ایسا لرزے کہ اس کی اجتماعی زندگی بھی اللہ کے خوف سے متاثر ہو اور اس کی انفرادی اور تنہائی کی زندگی بھی اللہ کے خوف سے متاثر ہو، وہ اپنی تنہائیوں میں بھی گناہ کرتے ہوئے کانپ جائے، اس کی روح کانپے، اس کا جسم تھرتھرانے لگ جائے، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو، یہ ہے اصل میں بزرگی۔ اگر کہیں جرم کا اس کو موقع ملتا ہے اور وہ اس جرم کو اس لیے نہیں کرتا کہ میرے رب نے ناراض ہو جانا ہے، بس یہ ہے بزرگی۔ پورا موقع ملا، پورے وسائل ملے، ہر طرح سے اس کو جیسا وہ جرم کرنا چاہیے اس جرم کے لیے اس کو تمام وسائل مہیا ہو گئے، مواقع پورے مل گئے، لیکن ان تمام مواقع کے حاصل ہونے کے باوجود وہ جرم کرتے ہوئے کسی کی پڑی ہوئی رقم کو، زیور کو اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے کہ میرے رب کا یہ ناراضگی کا سبب عمل ہے، میرے رب کی ناراضگی کا سبب عمل ہے، میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، بس ہاتھ کو کھینچ لیں، یہ ہے بزرگی، یہ ہے انابت الی اللہ۔ چلیے فاطر السماوات والارض، کون ہے رب؟ کیا تعارف ہے اس کا؟ فرمایا آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ یذرؤکم فیہ، اور جب تمہارے جوڑے بنا دیے تو یذرؤکم فیہ، تمہیں پھر زمین میں پھیلا دیا۔ دو شخصیات آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے، آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے، دو لوگ آئے، لیکن پھر رفتہ 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 کیا بن گیا؟ اب لوگ لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں، اربوں چلے گئے، اربوں میں موجود، اربوں شاید پیدا ہوں گے۔ یذرؤکم فیہ، اللہ نے تمہیں پھیلا دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس جیسی کوئی ہستی نہیں، کوئی شے نہیں، یعنی کوئی چیز، کوئی ہستی، کوئی ذات اس جیسی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تمہیں اس نے عقیدہ دیا ہے، تمہیں اس نے عمل دیا ہے، تو تمہارے عقیدے کو، من کو، اندر کو وہ جانتا ہے، اور تمہارے عمل کو وہ دیکھتا ہے، اندر کی بات کو وہ جانتا ہے، سنتا ہے، اور باہر کے عمل کو وہ دیکھتا ہے۔ وہ سمیع البصیر۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی پیدا کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اصول بتا دیا کہ یہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو نا کہ کوئی خوشحال ہے لیکن اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا فرمانبردار ہے لیکن تنگ دست ہے، تو اس سے کہیں تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو کہ تنگ دست جو ہے وہ اللہ کا ماننے والا، فراخی حالات میں وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سچے ہوں اور یہ جھوٹے ہوں، نا، تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی اللہ نے اگر تنگی میں رکھا تو اللہ نے امتحان لیا، اس کو اگر اللہ نے فراخی میں رکھا تو اس کا امتحان لیا۔ وہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، بے شک کہ وہ ہر چیز سے واقف، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔